جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہیں، یہ ہمارا دیندار طبقہ ہے، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مسجد کمیٹی پر ان کا انحصار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ نہ دین کی ٹھیک طرح سے بات کر پاتا ہے، اور وہ اپنے ہی مسائل میں الجھے رہنے کی وجہ سے معاشرے میں ایک اسٹرانگ داعی نہیں بن پاتا۔ تو معاشی استحکام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں سابقہ زمانوں میں، اب موجودہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن پہلے جب فضلاء فارغ ہوتے تھے تو ساتھ ہی انہیں مختلف چیزیں سکھائی جاتی تھیں، جن میں سے ایک بنیادی حکمت تھی صحیح کہ بھئی یہ مولانا صاحب جب بھی فارغ ہوں گے تو اپنی مسجد کے باہر ایک دواخانہ ڈال دیں گے، صحیح، تو جن سے ان کا ذریعہ معاش چلتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد جب مائیگریٹ کا سسٹم ہوا تو یہاں بڑی چالاکی کے ساتھ جو علماء تھے ان کا زمین کے اندر ایک حصہ ایسے رکھا گیا، یہ آج بھی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، ہمارے نظریہ پاکستان کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں وہ کارپینٹر ہوتا ہے، جہاں وہ ایک حجام ہوتا ہے بال کاٹنے والا، ان کے ساتھ ایک مولوی کا حصہ رکھا گیا۔ تو مولوی کی حیثیت تو اسی دن ختم کر دی تھی جس دن یہ کارپینٹر اور نائی کے ساتھ یہ ان کا حصہ رکھا گیا کہ یہ خدمت کریں گے، یعنی اسے بھی ایک کسبی انسان سمجھا جائے گا کہ کسب کرے گا، یہ اس کا کسب ہے، اسے دین کی خدمت ایک پیشہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کو مائنڈ سیٹ بنا کر اسے پہلے سے بھیجنا چاہیے۔ ہر بندہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اسے خطیب بنا دیں، امام بنا دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاجر بن سکتے ہیں، انہیں تجارت کے ہنر سکھائیں، تجارت پڑھائیں، پھر اسے بھیجیں۔ میں نے کل ایک پروگرام میں پرسوں کہا، تکمیل ختم بخاری میں نے کہا بھئی یہ بخاری شریف ایک کتاب ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے، علم اور ہنر کے حصول کی تکمیل نہیں ہوئی۔ ایسے ہی آپ اس سے آگے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، ہنر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کو ہر میدان میں ہونا چاہیے، خواہ وہ تجارت ہے، وہ مارکیٹنگ ہے، وہ ججز ہے، وہ وکلاء ہیں، وہ بیوروکریسی ہے۔ کیا منظر ہوگا جب پاکستان کے اندر 100 DPO ایسا ہو جو حافظ قرآن ہو، کوئی 200-500 SHO ایسے ہوں جو عالم دین ہوں، تو آپ اندازہ کیجیے نا پورے ملک کا سینیریو نہیں بدل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 76 سالوں میں ہم اس ملک کو اپنے اس ملک کے نظریے کی طرف اس لیے نہیں لے جا سکے کہ جو بنیادی کلیدی عہدے ہیں، کرسیاں ہیں، اس پہ ہمارے لوگ نہیں، غیروں کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی تو اس لیے علماء اکرام کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے ذریعہ معاش کے لیے۔ کبھی بھی میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں، میں الحمدللہ میں ایک غریب طالب علم ہوں، لیکن میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، آج گواہ ہیں یا میرے ساتھ ساتھی آئے میں اس مسجد سے کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں لیتا۔ اچھا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہمارے بے شمار دوست ہیں، لیکن جب میں تنخواہ نہ لے کر جو بات کرتا ہوں اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن میں بہت ہی اچھی بات کروں تو اگلا کہے گا جناب یہ 15,000 روپے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ذریعہ معاش کوئی اور ہو، ہمارا نظام چل سکتا ہو، ہمارا کچن گھر چل سکتا ہو، تو ہمیں کبھی بھی دینی خدمات کے عوض پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اس کے بعوض جو بات ایک امام، ایک خطیب، ایک عالم کرتا ہے، اس کے اثرات کچھ اور مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح۔